نبی کے ہوتے ہوئے صحابی کی دعا پر اور صحابی کے ہوتے ہوئے تابعی کی دعا پر زاہد کے خلاف ہوا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نصرت صحابی کے ساتھ نہیں ہے، نصرت تو صحابی کے عمل کے ساتھ ہے اور اس کے یقین کے ساتھ ہے۔ اتنے دوستوں بزرگوں عزیزوں، صحابہ کرام کی غیبی رشتوں کے واقعات ان کا بیان کرنا یہ ہمارا موضوع ہے، یہ ہمارا موضوع ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالی کے ساتھ یقین اور اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بندے گمان کے ساتھ ہیں کہ گمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے، گمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان کا ٹھیک کر لینا ہے۔ دیکھو نا، ایک نے آ کر کہا کہ ابو درداء آپ کا مکان چل گیا، دوسرا آیا ابو درداء آپ کا مکان چل گیا ہے، تیسرا آیا ابو درداء کہاں ہو مکان چل رہا ہے، لیکن سب کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف نظر ہے، ایک طرف خبر ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب کا سب نظر ہے، اور جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہ سب خبر ہے۔ جو خبر کو یقینی سمجھیں گے نظر کے مقابلے میں، وہ خبر سے فائدے اٹھائیں گے، نظر سے نقصان نہیں اٹھائیں گے، اور جو نظر کو یقینی سمجھیں گے خبر کے مقابلے میں، وہ نظر سے نقصان اٹھائیں گے، خبر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، خبر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ ایک طرف نظر ہے اور ایک طرف خبر ہے۔ اسی میں دوستو عزیزو، نظر کا انکار کرنا ہے خبر کے مقابلے میں۔ یہی تھا ابو درداء رضی اللہ عنہ کہنا کہ ہاں میرا مکان کیسے چل سکتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا اس پر کوئی مصیبت شام کو پڑھ لے گا صبح تک نہیں آئے گی، صبح کو پڑھ لے گا شام تک نہیں آئے گی، مجھے یقین ہے کہ اللہ میرا مکان نہیں جلائیں گے۔ اللہ نے مکان نہ جلایا کہ میرے بندے کا میرے ساتھ یہ گمان ہے، میرے بندے کا میرے ساتھ یہ گمان ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا گمان اس کا میرے ساتھ ہوگا اس کا معاملے ویسا ہی کروں گا۔ اسی میرے دوست عزیزو، جیسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی رسولوں کے واقعات ان کا بیان کرنا یہ دلوں کے جماع کا سبب ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کیا کرو، ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو، ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا، کیونکہ اس کے بغیر تربیت نہیں ہوگی، ایک صحابی نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے۔ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے۔ اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن، کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے۔ میرے دوست عزیزو، ہم میں سے اگر ہر ایک ذرا سا غور کر لے اپنی حالت پر کہ اس کو نیکیوں سے کتنی خوشی ہوتی ہے اور گناہ سے کتنا غم ہوتا ہے، تو یہ خود ہی فیصلہ کر لے گا اپنے ایمان کے بارے میں۔ اس لیے وہاں ایمان کی خصلتوں کا سوال تھا کہ ایمانی خصلتیں کیا ہیں۔ ایک جماعت آئی آپ کے پاس، 7 آدمیوں کی جماعت تھی۔ حضرت حیات صحابہ میں حدیث علقمہ کے نام سے روایت کو نقل کیا ہے۔ جماعت آپ کے پاس آئی، آپ نے پوچھا ماں تم کیا ہو؟ یہ فرمایا کون ہو؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو آگے بڑھ کے تعارف کراتا کہ ہاں میں تاجر ہوں، ہاں میں وزیر ہوں، ہاں میں صدر ہوں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ فخر کرتا ہے اس پر۔ آج کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ میں ایمان والا ہوں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، اس کا مزاج ہے کہ جس لائن کی محنت کرے گا اسی لائن کا کہلایا جائے گا۔ جتنی نسبتیں قائم ہوئی ہیں نا دنیا میں، وہ ساری نسبتیں صرف مقصد کے بدلنے کی وجہ سے قائم ہوئی ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا ہم تاجر ہیں، کسی نے نہیں کہا ہم کاشتکار ہیں،
سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم سب کے سب ایمان والے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے، کیا دلیل ہے کہ تم مومن ہو؟ انہوں نے عرض کیا تو میری ذمہ داری نہیں، کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں۔ صرف ریکارڈنگ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 چیزیں ہمیں آپ کی جماعت نے آ کر سکھلائی ہیں کہ ہم ان پر یقین رکھیں، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اس طرح ہمارا ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا وہ 5 باتیں کیا ہیں جن میں تمہارا عمل ہے؟ عرض کیا کہ آپ کی جماعتوں نے آ کر ہمیں 5 باتیں وہ سکھلائی ہیں جن پر ہمارا عمل ہے کہ ہم سب سے پہلے گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ، اس کے رسول ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں۔ یہ 5 جو ہیں جن پر ہمارا عمل ہے۔ یہ فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ میرے بزرگ دوستو عزیزوں، نماز کا اگر نماز قائم کر لی جائے، واقعی نماز قائم کر لی جائے تو یقینی بات ہے کہ پورا دین قائم ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے، یقینی بات ہے، من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو اس طرح پڑھ لیا جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے، من اقامہا، جس نے نماز کو اس طرح پڑھ لیا جس طرح پڑھنے کا حکم ہے، اس نے اپنے پورے دین کو قائم کر لیا ہے، کیونکہ پورے دین کا سدھار اور پورے دین کا قیام وہ نماز پر موقوف ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، یہاں تو کوئی الزام دیے ہوئے ہے ماحول کو، کوئی الزام دیے ہوئے ہے شیطان کو، حالانکہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا الزام بے دینی کا، سب سے پہلا سبب وہ تو میری اپنی نماز ہے، وہ تو میری اپنی نماز ہے، کیونکہ بات دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حکام بدلیں گے تو حالات بدل جائیں گے، ماحول بدلے گا تو حالات بدل جائیں گے، نہیں، سارے دین کا مدار تیری اپنی نماز پر ہے۔ اس لیے بات حق ہے، من اقامہا فقد اقام الدین، جو نماز کو اس طرح پڑھ لے جس طرح پڑھنے کا حکم ہے۔ میرے دوست بزرگوں عزیزوں، اگر خدا کی قسم نماز کی طرح پڑھ لی جاوے تو دین کے کسی شعبے کا کوئی حکم ٹوٹ نہیں سکتا، یقینی بات ہے۔ میں بات کر رہا ہوں نماز پڑھنے والوں کی، نماز پڑھنے والوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز کا چھوڑنا تو یقیناً کفر ہے۔ بعض کے نزدیک واجب القتل ہے اور بعض کے نزدیک واجب القید ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے ہمیشہ کے لیے۔ امام صاحب کا مطلب تو قید کرنے کا ہے۔ اس لیے مسلمان سے نماز کے چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح ایک مسلمان سے کفر کا اور ارتداد کا تصور مشکل ہے، محال ہے، اس طرح ایک مسلمان سے نماز کا چھوڑنا اس کا تصور مشکل ہے، محال ہے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے اور ہوا ہے کہ غیروں نے نماز پڑھ لی ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا بات نسخہ کا واقعہ کہ نماز پہلے پڑھی انہوں نے، اسلام بعد کو قبول کیا۔ یہ تو ممکن ہے کہ ایک کافر نماز پڑھ لے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان نماز چھوڑ دے۔ یہ تو ممکن ہے کہ کافر نماز پڑھ لے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان نماز چھوڑ دے۔
میں تو عرض کر رہا ہوں نماز پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی بے دینی کا کیا سبب ہے، کہ نماز پڑھنے والوں کی بے دینی کا سبب ان کی نماز کی خرابیاں ہیں. کبھی نہیں غور کیا اس پر، کبھی غور نہیں کیا اس پر. میں جو عرض کر رہا تھا شروع سے کہ دعوت اور عبادت کا جمع کرنا اثر ہے. جمع کرنا یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی بلکہ ابن عباس اور ابن مسعود دونوں کا قول ہے کہ جس شخص کی نماز اس کو منکر سے نہیں روکتی اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے. نماز اللہ کے قرب کا سبب ہے، مومن کی معراج ہے. لیکن کیسے ممکن ہے کہ نماز اللہ سے دوری کا سبب بنے؟ اس سے زیادہ قرب کا تو کوئی موقع نہیں ہے، تو مومن کی معراج ہے. اللہ مجھے معاف فرمائے. کیا نماز پڑھنے والوں کی نماز اور کیا نماز پڑھنے والوں کی نماز. صلو کما رأیتمونی اصلی، صرف ایک نماز کو نمونہ بنایا گیا ہے، صرف ایک نماز نمونہ ہے، باقی خدا کی قسم کسی کی نماز نمونہ نہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. صحابہ کرام نے آپ کی نماز کو جس طرح دیکھا اس طرح نقل کر دیا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. صحیح حدیث ہے. من لم يقم صلبه بين الركوع والسجود لن ينظر الله الى صلاته، کہ اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے. میرے دوستوں میں عرض کر رہا دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے. دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے کہ اپنی عبادات کے اندر کمال پیدا کرو. ایک جگہ اجتماع تھا، ہمارا وہاں جانا ہوا. جوڑ تھا سنا پرانوں کا. اب میں نے نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد بیان تھا، 2 رکعت سنتیں پڑھی، 4 رکعت اوابین پڑھی. ایک صاحب کہنے لگے کہ مجمع جڑ گیا، دیر ہو رہی. میں نے کہا اس مجمع نے اوابین نہیں پڑھی، مجمع نے اوابین نہیں پڑھی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم دعوت میں لگے ہوئے ہیں عبادت کے شوق کے بغیر. یاد رکھنا یہ بات کہ اگر اس کام سے عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی تو استدراج کا خطرہ ہے. اگر دعوت سے عبادت کی لذت حاصل نہیں ہوتی اور عبادت کا شوق نہیں پیدا ہوتا تو استدراج کا خطرہ ہے. کیونکہ دعوت سے جن عبادات میں کمال پیدا کرنا تھا، یہ دعوت کے لیے ان عبادات کے ساتھ کھیل رہا ہے. جلدی جلدی نماز پڑھو، مشورہ کرنا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ لو، پھر در بیان کرنا ہے. اس کی نماز اس کو دے کے ماری جائے گی میرے کپڑے کی شکل میں. اس لیے کہ عبادت کا استخفاف کفر ہے. کفر، عبادت کو ہلکا سمجھنا کفر ہے. کفر ہے عبادت کو ہلکا سمجھنا کفر ہے. نماز نے فرمایا ہے من استخفا وجاہد فقد کفر. نماز کو ہلکا سمجھا، اس کا انکار کیا کہ وہ تو کفر کے راستے میں پڑ گیا. کیونکہ کفر اسلام کے درمیان رکاوٹ ہی نماز ہے. نماز نہ ہو تو پھر کفر ہی کفر ہے. تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا کہ میں نے 4 رکعت اوابین پڑھی، مجمع جمع ہوگی. اس سارے مجمع نے اوابین کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ صحیح حدیث ہے کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کی پڑھ لے، بعض نے 2 سنتوں کو شامل کیا ہے، بعض نے نہیں کیا ہے، 4 پڑھ لے یا 6 پڑھ لے، کہ جو شخص مغرب کے بعد اوابین میں
4 رکعت 6 رکعت پڑھ لے کہ اس کو اس 6 رکعت پر 12 سال کی عبادت کا پورا ثواب ملتا ہے. کتنے سال کی عبادت؟ 12 سال کی عبادت. 12 سال کی عبادت کا ثواب. مگر یہ مغرب کے بعد کی 4 رکعت واقعی خوب تھک کے سو گئے, تہجد چھوٹ گئی. دیکھو یاد رکھنا, دعوت کی محنت میں سب سے زیادہ مدد رات کے قیام سے ملے گی, اور اس کی ہمارے ماحول میں بڑی کمی ہے, بہت کمی ہے. کہ سب سے زیادہ مدد ملے گی دعوت میں وہ رات کے قیام سے ملے گی. تو فرمایا اشد وقعہ اقوم وقیلا, کہ نفس کو کچلنے والا رات کے قیام اور دن بھر کی بات کو سب سے زیادہ واضح کر دینے والا ہے, دین کی بات کو واضح کر دینے والا ہے. رات کا قیام دن بھر کی دعوت کو واضح کر دینے والا ہے. اشد وقعہ اقوم وقیلا, اقوم وقلا کا ترجمہ کیا علماء نے ابین وقیلا, یعنی بات کو واضح کر دینے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آج تو آپ شکل سے بیمار معلوم ہو رہے ہیں. فرمایا میں نے اس بیماری کے ساتھ رات لمبی 7 سورتیں پڑھی ہیں قرآن کی. 1 سال تک صحابہ کرام پر تہجد فرض رہی, 1 سال تک. پھر اللہ نے 1 سال کے بعد تہجد کو نفل کر دیا, ورنہ 1 سال تک تہجد صحابہ پر فرض رہی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز میں کمال پیدا کرو, کہ دعوت ایمان اور عبادات کی تکمیل کے لیے ہے. دعوت ایمان اور عبادات کی تکمیل کے لیے ہے کہ اس دعوت سے ایمان عمل کے اندر کمال پیدا ہوگا, کہ نماز کے اندر سکون اطمینان لاؤ, کہ سارے دین کا قائم ہونا نماز پر موقوف ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ہمارے لیے ایسا فرماتے تھے اگر مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے پر آ جاوے تو یہ زکوٰۃ کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتا. کتنی برکتیں ہیں زکوٰۃ کی, کتنی برکتیں زکوٰۃ کی. ادا تو بیچارہ کرتا ہی نہیں ہے, کیونکہ ادا تو جب ہو پھر یہ مستحق کو تلاش کر کے زکوٰۃ تک پہنچاوے. سمجھتے تھے کہ زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ مستحق کو اس طرح تلاش کرے جس طرح ایک آدمی نماز وضو کے لیے, نماز پڑھنے کے واسطے وضو کے لیے پانی تلاش کرتا ہے, کہ اس طرح زکوٰۃ دینے والا مستحق کو تلاش کرے, اس طرح نمازی آدمی وضو کے لیے پانی تلاش کرتا ہے. اسی میرے دوست عزیزوں, زکوٰۃ کو صحیح مصرف پر لاؤ. زکوٰۃ صحیح مصرف پر آئے گی تو زکوٰۃ کی برکتیں اتنی ہوں گی کہ زکوٰۃ دینے والا ان کو برداشت نہیں کر سکتا. زکوٰۃ دینے والے کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ حیرت کی بات بتاؤں کہ لوگ زکوٰۃ کا جو مال کمیر نکلا ہے اس کو تو خرچ کرتے ہیں خیر کے کام پر, اور جو زکوٰۃ دے کر مال پاک کیا ہے اس کو خرچ کرتے اپنی خواہشات پر. حالانکہ مال کا سب سے پہلا مصرف وہ اللہ کا دین اور اللہ کے دین کے تقاضے ہیں. صحابہ کرام کو اس کا عادی بنایا گیا تھا کہ ان کے مال کا سب سے پہلا مصرف وہ اللہ کے دین کے تقاضے تھے. اسے میرے دوست بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور بیت اللہ کا حج کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ 5 باتیں تھی اس کے اندر جن پر وہ عمل کرتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ 5 باتیں ہمارے اندر وہ ہیں جو ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے تھی, ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں. آپ چاہیں تو ہم ان کو باقی رکھیں, آپ چاہیں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے. آپ نے فرمایا وہ 5 باتیں کیا ہیں جو تمہارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر صبر ہے, ہمارے اندر صبر ہے. اللہ اکبر. صبر اور شکر یہ 2 صفتیں ایسی ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جس کے اندر صبر اور شکر ہے وہ کامل ایمان والا ہے, کیونکہ آدھا ایمان صبر ہے, آدھا ایمان شکر ہے.
کہ ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے. یہ دو صفتیں بیان کی. میرے دوستوں عزیزوں، اس امت کو نہ صبر کی خبر ہے نہ شکر کی خبر ہے. صبر تو کہتے ہیں تکلیف برداشت کرنے کو، حالانکہ کہیں بھی صبر کا مفہوم تکلیف برداشت کرنا نہیں ملتا، کہیں بھی نہیں. اور شکر کہتے ہیں اس کو کہ ہاں نعمتیں آئیں کہ اللہ تعالی شکر. نہیں میرے دوستو، نہ صبر اس کو کہتے ہیں نہ شکر اس کو کہتے ہیں. دیکھو، صبر کہتے ہیں اللہ کے اوامر پر جمنا حالات کے مقابلے میں، اللہ کے اوامر پر جمنا، اس کے احکامات پر جمنا حالات کے مقابلے میں، اس کو صبر کہتے ہیں. اللہ کے احکام پر جمنا حالات کے مقابلے میں، اس کو صبر کہتے ہیں. اسی لیے روزے کو صبر فرمایا ہے کہ صبر کے روزے کو صبر فرمایا، کیونکہ یہ روزہ اس کو کھانے پینے اس کی خواہشات اس کو روک دیتا ہے، اس لیے روزے کو صبر فرمایا. تو صبر کہتے ہیں حالات کے مقابلے میں حکم پر جمنا. یہ نہیں کہ 2-4 سال تکلیف برداشت کر لو تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. میرے دوستوں یہ بات یاد رکھنا کہ قرآن میں جہاں بھی صبر کا لفظ تقوی کے ساتھ ہے. جو مسلمان صبر کرے گا تقوی کے بغیر، جو مسلمان صبر کرے گا تقوی کے بغیر، اس کے صبر موت تک بھی ختم نہیں ہوگا، قبر تک بھی ختم نہیں ہوگا، جہنم تک بھی ختم نہیں ہوگا. دیکھو یاد رکھنا بات، صبر تقوی کے بغیر نہیں ہے. قرآن میں جہاں بھی دیکھو گے صبر تقوی ساتھ ملیں گے. ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا انه من يتق ويصبر. یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ اسی پر ہے کہ بھائی نے عزیز پر صبر کیا اور زلیخا کی حرکت پر تقوی اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کو تو محتاج بنا دیا اور زلیخا کو ماتحت کر دیا، صرف اس پر کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے. اس زمانے میں مسلمان صبر کرتا ہے تقوی کے بغیر. جو صبر کریں گے تقوی کے بغیر، کہ اللہ نے اسے فرمایا ہے اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ جہنم میں تم صبر کرو یا نہ کرو، تم صبر کرو یا نہ کرو، تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ مل رہا ہے. اسی میں دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے، صبر تقوی کے ساتھ. قرآن میں جہاں بھی دیکھو گے صبر تقوی ساتھ ملیں گے آگے پیچھے، کیونکہ تقوی کے بغیر صبر کرنے والا مجرم ہے. چور کی پٹائی ہوتی ہے تو وہ بھی صبر کر لیتا ہے پولیس والوں کی اذیت پر، وہ بھی صبر کر لیتا ہے، لیکن اس کے صبر سے اللہ کی مدد کبھی نہ آئے گی. کیونکہ صبر کے اگر تقوی ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر صبر کے ساتھ تقوی نہیں ہے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ہم جتنے حالات سے گزر رہے ہیں ہم ان حالات میں صبر کر رہے ہیں اور اس صبر میں وقت کا انتظار کر رہے ہیں، وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وقت گزرے گا تو حالات ٹھیک ہوں گے. حالانکہ حالات نہ وقت کے بدلنے سے ٹھیک ہوتے ہیں نہ حکام کے بدلنے سے ٹھیک ہوتے ہیں، کیونکہ حالات کا نہ اوقات سے کوئی تعلق ہے نہ حکام سے کوئی تعلق ہے. حالات کا تعلق تو مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے، حالات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں. حالات کا تعلق تو احکام سے، حکام سے کوئی تعلق نہیں. حالات ہر مومن کے اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال سے تعلق ہے حالات کا. اس لیے میرے بزرگ دوست عزیزو، صبر کے ساتھ تقوی اختیار کرو. کہ صبر کہتے ہیں اللہ کے حکم پر جمنا حالات کے مقابلے میں، اللہ حکم پر جمنا حالات کے مقابلے میں. دین پر آؤ گے تو حالات آئیں گے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کے ساتھ کام کر رہے تھے روم میں. روم کا بادشاہ نصرانی، اس نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصرانیت کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیں تو میں اپنی آدھی بادشاہت آپ کو دے دیتا ہوں. سنو دھیان سے،
یہ فرمایا کہ نصرانیت پر تیری آدھی بادشاہت، تیری پوری بادشاہت مل جائے اور عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں اور ہمیشہ کے لیے مل جائیں، اس سب کے ملنے پر صرف مجھ سے یہ کہا جائے کہ ایک مرتبہ پلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو، ہمیشہ کے لیے نہیں، پلک جھپکنے کے بقدر اتنی دیر کے لیے چھوڑ دو اور یہ ساری بادشاہت میں ملے گی ہمیشہ کے لیے، اتنی دیر کے لیے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو۔ یہ فرمایا جواب میں کہ عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں اور تیری پوری بادشاہت مل جائے، ہمیشہ کے لیے ملے اور پلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو عزیزو، ہم نے تو سارے دین کو ضائع کیا ہے مصلحت کی بنیاد پر، کہ مصلحت ہے مصلحت کی بنیاد پر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مصلحت کیا ہے؟ یہ مصلحت جو ہے نا، یہ اصل میں مصالحہ ہے، مصالحہ جس سے کھانا بنتا ہے، جتنا اس کو باریک پیسا جاتا ہے اتنی کھانے میں لذت ہوتی ہے۔ یہاں مصلحتوں کا خیال کرتے ہیں، دین کو ضائع کرتے ہیں مصلحت کے لیے، حالانکہ مسالے پیسنے کی چیز ہے کہ جو مصلحت تمہارے سامنے آئے اسے پیس ڈالو دین کے لیے، تمہارے دین میں لذت جب ہوگی، ورنہ دینی سمجھوتا کر بیٹھو گے، دینی سمجھوتا یہ ٹھیک ہے، اسلام ٹھیک ہے، لیکن حالات دیکھو۔ میرے دوستو عزیزو، اب حال یہ ہے کہ دو چار بات ہم آپ کی مان لیتے ہیں، دو چار بات ہماری مان لیجئے۔ ہمارا مطالبہ اسلام کے فرائض کا ہے، آپ کا مطالبہ غیروں کے طریقوں کا ہے، دو چار بات آپ ہماری مان لیں، دو چار بات ہم آپ کی مان لیں، اس طرح مل جل کے زندگی گزار لیں۔ خدا کی قسم اس کو قرآن کی اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں، اس کو قرآن کی اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں۔ استقامت اس کو نہیں کہتے کہ میں نماز پڑھ لوں، آپ روزہ رکھ لیں، فلاں زکوٰۃ دے دیں، فلاں معاملے کا اچھا ہو جائے، فلاں کے اخلاق بہتر ہو جائے، اس کو اسلام نہیں کہتے، اس کو استقامت نہیں کہتے۔ ایک مسلمان اگر ساری دنیا اس کے ایک عمل کے مقابلے میں آ جائے تو یہ اپنے آپ کی جان گوا دینا اپنی سعادت سمجھے، لیکن دین پر آنچ نہ آنے دے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ ورنہ حالات کے مطابق چلنا، اس کو استقامت سمجھنا، استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں۔ کسی ایک عمل کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں استقامت ہے، نہیں، یاد رکھنا میری بات، کسی ایک عمل کو پکڑ لینا، اتنی استقامت تو منافقین میں بھی تھی، اتنی استقامت ان میں بھی تھی۔ استقامت اس کو نہیں کہتے، استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنا حالات کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں منافقین کا حال بیان کیا ہے، قرآن نے منافقین کا حال بیان کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام، کہ یہ درمیان کا راستہ بنا لو۔ اس راستے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر حالات اچھے ہوں گے تو ادھر ہو جانا، حالات خراب ہوں گے تو ادھر ہو جانا۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ مدینہ منورہ میں آ کر رہتے تھے، اگر تجارت اور زراعت میں نقصان ہوتا تو کہتے کہ اسلام اچھا دین نہیں ہے، اور اگر نفع ہوتا تو کہتے کہ ہاں یہ دین بہت اچھا دین ہے۔ یاد رکھنا، دین کو دنیا کی برکات کے لیے اور دین کو اپنی
دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اختیار کرنا، یہ نفاق ہے، ایمان نہیں ہے. یہ نفاق ہے، ایمان نہیں ہے. دین تو اللہ کا حق ہے. وہ ہمیں بھوکا رکھے، ننگا رکھے، دنیا کی کوئی چیز ہمیں نہ ملے. کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص پیدائش سے لے کر بڑھاپے کی آخری عمر کو پہنچ جاوے اور سجدے میں پڑا رہے، وہ اللہ کی عبادت کو قیامت میں حقیر سمجھے گا، کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے. کوئی معاملہ نہیں اللہ کے ساتھ کہ ہم تیری عبادت کریں گے تو ہمیں کھلائے گا، بالکل معاملہ نہیں اللہ کے ساتھ. عبادت کا حق ہے. وہ ننگا رکھ کر، بھوکا رکھ کر ایک شخص پیدائش سے لے کر مرنے تک اللہ کی ایسی عبادت کر لے جیسے عبادت کا حق ہے، اور اللہ اس کو دنیا میں ایک ذرے کے برابر کچھ نہ دیں. اللہ کو اس کا حق ہے، کیونکہ عبادت یہ برکت ہے. عبادت کا بدل نہیں ہے. عبادت اللہ کا حق ہے. عبادت اس کا حق ہے. اگر وہ سارے عابدوں کو جہنم میں ڈال دے، اس کو اس کا حق ہے. اس کی سمجھیت کا تقاضا ہے. یہ کوئی چوں نہیں کر سکتا. یہ اس کی طرف ظلم نہیں ہوگا. ظالم تو ہم ہیں کہ ہم ایک عمل کر کے یوں سوچتے ہیں کہ اس عمل کے بعد یہ وہ تو ہوا نہیں جو میں چاہتا تھا. اس لیے میرے دوست عزیزوں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صبر کو، شکر کو سمجھنا چاہیے. یہ صبر تقوی کے ساتھ ہے. صبر تقوی کے ساتھ ہے. بغیر صبر کے جو تقوی کرے وہ بغیر تقوی کے صبر اختیار کرے. جو بغیر تقوی کے صبر اختیار کرے وہ تو بالکل ایسا ہے جیسا کوئی چور یا کوئی مجرم کہ تقوی کے بغیر عزیزہ برداشت کر رہا ہے. اسی میں نے عرض کیا کہ دین کے بارے میں کیونکہ اب خیال یہ ہونے لگا ہے کہ بھائی باطل سے سمجھوتا کر لو تاکہ کم سے کم دنیا کا وقت صحیح گزر جائے. آخرت کے دوام کا تصور نہیں ہے، گزرنے والی دنیا کا فکر ہے. آخرت کے دوام کا تصور نہیں ہے. آخرت کا دوام کا تصور کرو. اس لیے یہ بہت نازک بات ہے، بہت نازک بات ہے کہ ہم دینی سمجھوتا کر لیں کہ ٹھیک ہے 2 باتیں ہم آپ کی مان لیں، ایک 2 بات آپ ہماری مان لیں. اس طرح دنیا میں گزارا ہو جاتا ہے. یہ قرآن کی اسلام اس سے نفاق کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے بڑے مطالبے کیے ہیں اس لائن کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ بیت اللہ کا طواف کرتے تو آپ ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لیتے. یہ آپ کو پسند تھا؟ یہ آپ کو پسند تھا حجر اسود کا بوسہ لینا؟ مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ آپ کو حجر اسود کا بوسہ لینا پسند ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک آپ ہمارے بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں جائیں گے. یہ ہے جو میں بس اصل بات بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کی کسی ضرورت سے اور اس کی کسی چاہت سے فائدہ اٹھا کر اسے باطل کی طرف لانے پر مجبور کرنا آپ کے دل میں ہلکا سا خیال اس طرح آ کر گزر گیا کہ آپ نے اس خیال کو پکایا نہیں، صرف خیال آیا ہلکا سا کہ اگر جسمانی طور پر، صرف جسمانی طور پر
دل میں تو نعوذ باللہ اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ ان کے بدوں کی طرف جھکا جائے. ہر وقت ہر آن نگرانی ہے. آپ نے فرمایا آپ کے دل میں ہلکا سا خیال آیا کہ اگر صرف جسم سے عقیدت سے نہیں, اندر کے ارادے سے نہیں, دل مطمئن ایمان کے ساتھ, اگر صرف جسم ذرا سا جھک جائے ان کے سامنے, اس سے مجھے حجر اسود کا بوسہ دینے دیں, اس میں کیا حال ہے؟ اتنا خیال آیا آپ کو اور فوراً آیت نازل ہو گئی. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. کہ نبی جی اگر ہم آپ کو اس وقت ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ تھوڑے سے جھک جاتے ان کی بات کی طرف. اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے, دگنا عذاب آخرت میں دیتے. اللہ فرما رہے تھے نبی سے اگر آپ ان کے مطالبے پر جھک جاتے ذرا سا, ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے, دگنا عذاب آخرت میں دیتے. خدا کی قسم اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دین اور فرائض تو بہت اونچی چیز ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت عادت کے خلاف بھی اگر کوئی ارادہ غلط رکھتا ہے تو مسلمان کا ایمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ تو مزاج بن گیا. ہاں میاں سنت ہی تو ہے, یہ تو سنت ہے, فرض تو ہے نہیں. حالانکہ مسلمان کو غیروں سے چھانٹنے والی چیز صرف فرائض نہیں ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سنتوں کے بغیر مسلمان غیروں سے چھانٹا نہیں جا سکتا. مسلمان غیروں سے چھانٹا نہیں جا سکتا سنتوں کے بغیر. صرف سنتیں ہیں, صرف سنت عادت ہیں, صرف سنت عادت ہیں, لباس کی سنتیں, شکل کی سنتیں جو مسلمان کو غیروں سے چھانٹ کر رکھیں, اس کی امتیازی شان صرف سنت میں ہے. مسلمان کی صرف امتیازی شان صرف سنت کے اہتمام میں ہے. ورنہ مسلمان غیروں سے صرف فرائض کی وجہ سے چھانٹا نہیں جائے گا, کیونکہ فرائض تو ابھی کیا عرض کروں, فرائض تو کفر سے اسلام میں آنے کا راستہ ہے کہ کفر سے اسلام میں آ گیا, اور یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. اسلام کی بنیاد ہے فرائض, عمارت نہیں ہے, بنیاد ہے. میں یاد کرنا چاہتا ہوں مجھے اسلام والا خمسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. اسلام کیا ہے؟ معاملات, اخلاق, معاشرہ کی اسلام کی عمارت ہے. تو میں نے عرض کیا ہے کہ دینی سمجھوتا کسی کو گنجائش نہیں ہے. دو چار بات آپ ہماری مان لیں, دو چار بات ہم آپ کی مان لیں, اس طرح زندگی بسر کر لیں. نہیں میرے دوست بزرگ عزیزو, یہ بات یاد رکھنا اچھی طرح کہ مسلمان اپنی جان پر کھیل لے گا, مار پر برداشت کر لے گا, لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دے گا. تو یہ کہا صحابہ کی جماعت نے کہ ہمارے اندر صبر ہے, ہمارے اندر شکر ہے, اور ایک صفت یہ ہے ہمارے اندر کہ اگر دین کے مقابل کوئی چیز آ جائے تو ہم سے زیادہ ثابت قدم اور ہم سے زیادہ مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں. یہ زمانے جاہلیت کی بتا رہے ہیں اپنی خصلتیں, اور ایک خصلت یہ ہے کہ اگر ہمارے دشمن کو کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم خوش نہیں ہوتے. میرے دوستو عزیزو, داعی کا دل تو اور مومن کا دل تو غیروں کی ہدایت کی تمنا کے سوا کوئی اور تمنا نہیں رکھتا. اگر جو مسلمان غیروں پر آنے والی آفت سے اپنے دل میں ذرے کے برابر خوشی محسوس کرتا ہو, وہ ان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا.
چونکہ صحابہ کرام کی جو سب سے بڑی صفت تھی وہ یہی تھی کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ ہلاکت تو موضوع ہی نہیں تھا، ہلاکت تو موضوع ہی نہیں تھا، ارادہ ہی نہیں تھا ہلاکت کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن کیسان کو دعوت دے رہے اور تھک گئے آپ دعوت دیتے دیتے، اور وہ کسی طرح اسلام کے لیے تیار نہ ہو۔ بہت دیر ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے، حضرت عمر ترس آ گیا آپ پر کہ کب تک لگے رہیں گی ساتھ کی کوشش میں۔ حضرت عمر نے جرأت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اسلام نہیں لائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسے مجھے اجازت دیجیے میں اس کا سر قلم کر دوں، قتل کر دوں اس کو، تاکہ بھی ٹھکانے پر پہنچ جاوے جہنم میں۔ حضرت عمر نے اپنے حضرت عمر کی طرف کوئی التفات نہیں فرمایا، کوئی توجہ ہی نہیں کی ان کی بات کی طرف، حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ہیں، ان میں سے کیا بلکہ اس امت کے ملہم اور محدث کہلاتے ہیں جن کو صحیح بات الہام کی جاتی تھی، لیکن یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف کوئی التفات نہیں کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگلے پچھلے خیالات نے مجھے گھیر لیا، اب کیا ہوگا؟ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کے خلاف رائے دے دی ہے، آپ دعوت دینے میں لگے ہوئے ہیں اس کو، اور میں نے کہہ دیا کہ میں اس کو قتل کر دوں تاکہ جہنم کے ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعوت دیتے رہے، پھر دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ حکم بن کیسان اسلام لے آئے۔ حضرت عمر فرماویں کہ میں تو بہت پریشان ہو گیا کہ اللہ کے نبی تو کیا چاہتے تھے اور کیا ہوا، اور نہیں کیا چاہ رہا تھا، اور میرے چاہنے سے کیا ہوتا۔ پھر خود ہی کہنے لگے کہ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی میں تو کہا تھا کہ اتنا تھک رہے آپ اس کے لیے چھوڑیے نا اس کو، شاید اس کے مقدم اسلام ہے نہیں، آئیے مجھے حکم دیجیے اسی میں اس کو قتل کر دوں۔ آپ اے عمر، اگر میں تمہارے کہنے کی وجہ سے تمہیں اسے قتل کرا دیتا اور تمہاری بات مان لیتا تو یہ جہنم میں ہوتا اس وقت۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، امت کو ہلاکت چاہنا تو مطلوب ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایک بات یاد رکھنا کہ اگر اللہ کے یہاں کسی کی ہلاکت مقدر ہے تو وہ بھی ہلاکت کا فیصلہ ہدایت چاہنے والوں کی وجہ سے ہوگا، ہلاکت چاہنے والوں کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ جن کے لیے ہدایت مقدر ہے ان کی ہدایت کا فیصلہ ہدایت چاہنے والوں کی وجہ سے، جن کی ہلاکت مقدر ہے ان کی ہلاکت ہدایت چاہنے والوں کی وجہ سے ہوگی، کہ یہ ان کی ہدایت چاہتے ہیں، اللہ کے ہدایت مقدر نہیں ہے ان کے لیے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ ایک بڑی صفت یہ ہے کہ ایک ایک مسلمان کے دل میں ساری انسانیت کی ہدایت کا فکر اور غم ہو، ساری انسانیت کی ہدایت کا فکر اور غم ہو۔ تو انہوں نے ایک بات کی عرض کی کہ ہمارے اندر ایک صفت یہ بھی ہے کہ اگر کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے، اور ایک بات ہمارے زبان جاہلیت سی ہے، پانچویں بات، کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہم اس سے راضی رہتے ہیں، ہم اس سے راضی رہتے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہو۔ اب سنو آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 آدمیوں کے اندر یہ 15 خصلتیں جو انتہائی آسان اور سہل ہیں، یہ ذکر فرمایا کہ یہ فقہا ہیں، فقہا دین کی پوری سمجھ رکھنے والے، اور ادبا ہیں، ادبا تربیت یافتہ ہیں، باادب ہیں۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ ساتھ کہ قریب تھے کہ یہ سب کے سب نبی ہو جاتے، قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے۔ اللہ فقہا ادبا فرمایا کاجو یکونوا انبیاء، کہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے اپنی اعلیٰ خصلتوں کی وجہ سے۔ اس لیے میرے دوستو، ایمان کا بوجھ صرف نفیس بات نہیں ہے، بلکہ ایمان شامل ہے
اللہ تعالیٰ کے تمام احکام اور اس کے تمام اوامر کو. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام اپنے ایمان کے ساتھ ایمانی صفات کے ساتھ مشہور ہیں. سب سے بڑے حیا والے عثمان، ایمان کی علامت ہے حیا، الحیا شعبۃ من الایمان. اس لیے عثمان کو فرمایا کہ سب سے حیا والے عثمان، کہ عثمان کا ایمان ایسا تھا کہ اگر ایک بڑے لشکر پر تقسیم کر دے جاوے تو سب کے لیے اتنا کافی ہو جاوے جتنا ایمان ایک صحابی کے پاس ہونا چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ عثمان کو دیکھ کر کہ اس حلقہ وعدی بیٹھا ہوا ہے کہ اگر اس کے ایمان کو بڑے لشکر پر تقسیم کیا جاوے تو سب کے لیے کافی ہو جائے. میں نے عرض کیا کہ ایمان کسی لفظ گول کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان ایک حقیقت ہے. اور میں نے پھر عرض کرتا ہوں کہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ گشتوں کے ذریعے تمام مسلمانوں کو مادی نقشوں سے نکال کر دعوت کے ذریعے یہاں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑو. یعنی شروع سے عرض کر رہا کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہی ہے، اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ. سنت یہی ہے کہ مسجد نبوی میں ایمان کا حلقہ قائم کیا جاتا تھا اور ایمان سیکھنے کا عنوان پر صحابہ سے کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لایا کرتے. دوسری بات یہ ہے میرے دوست عزیزوں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم امت کو اعمال پیش کریں اسباب کے مقابلے میں، کیونکہ اصل میں دعوت کا مقصد ہے یقین کو شکلوں سے، اسباب چیزوں سے اعمال کی طرف لانا. یقین کی تبدیلی کے ساتھ دعوت ہے اعمال کی طرف. عمل کو اس طرح پیش کیا کرو کہ اسباب پر چوٹ پڑے. ہم اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے، اسباب سے نا امید ہو جانا یہ مطلوب ہے. اسباب کا ترک کرنا کلیتاً مطلوب نہیں ہے. اچھی طرح سمجھ لینا، کیونکہ حضرت کے بیان میں نے پڑھا، سمجھتے تھے کہ بیوی بچے اور کاروبار اس کو چھوڑنا مجاہدہ نہیں ہے بلکہ ان دونوں کے اشتغال کو کم سے کم کرنا یہ مجاہدہ ہے. اس کے بیان میں کہ بیوی بچوں کا چھوڑنا اور کاروبار کا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا یہ مجاہدہ نہیں ہے بلکہ ان دونوں کے اشتغال کو کم کرنا مجاہدہ ہے. کیونکہ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل ترک اسباب کو نہیں کہتے. توکل کہتے ہیں اللہ کی ذات عالی کے ساتھ اپنی امیدوں کو ایسا وابستہ کر لینا کہ اسباب کی کوئی حیثیت، ان سے کوئی امید دل کے کسی گوشے میں باقی نہ رہے. توکل تو بندے کے اللہ کے دماغ اعتراض ہے. اے اللہ میرا حال تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، تیسرا آدمی میرے حال کو نہیں جانتا، بس اسی کو توکل کہتے ہیں. یاد رکھنا جب یہ توکل مخلوق پر کھل جائے تو اب یہ تعقل ہے، توکل نہیں ہے. یعنی اب تو یہ کھانے پینے والا آدمی ہے، لوگ کہیں گے کچھ نہیں کرتے ان کی مدد کرو. یہ تعقل پر ہے، توکل پر نہیں ہے. اب یہ تعقل پر ہے، توکل پر نہیں ہے. توکل تو راز ہے بندے کے اللہ کے درمیان، کیونکہ صحابہ کرام اسی توکل کے ذریعے اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھاتے تھے. کہ ایک صحابی فقر سے تنگ آ کر گھر سے باہر نکلے، بیوی کو خیال ہوا ایسا نہ ہو باہر جا کر اندر کا حال کسی کو بیان کر دیں. بیوی نے چکی چلانی شروع کر دی تاکہ محل پڑتے ہیں پڑوس والے چکی کی آواز سنے تو سمجھیں کہ ہاں ان کے یہاں دانا پس رہا ہے، فاقہ نہیں ہے. اور دھواں اٹھایا تندور میں اس خیال سے کہ پڑوسی یہ سمجھے کھانا پک رہا ہے، فاقہ نہیں ہے. ارے گھر میں ایک دانہ بھی کھانے کو نہیں تھا. یہ چکی کو چلتا ہوا چھوڑ کے اندر آ کے بیٹھ گئی کہ بھئی دھواں اٹھ رہا ہے تندور میں سے اور چکی چل رہی ہے، پڑوسی سمجھیں گے کہ چلو دانا پس رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جو ہر گھر کی طرف واپس آیا، باہر سے آ کے گھر کی طرف پلٹا. فخر تو ہاتھی کو کفر تک لے جاتا ہے. آ کے دیکھا کہ
گھر میں چکی چلنے کی آواز آ رہی اور دھواں اٹھ رہا کہ کہاں سے آ گیا کھانا. اندر آ کے پوچھا گھر والی سے کہ نہیں کہاں دانا بھی نہیں ہے کھانے کو بھی نہیں ہے. میں تو چکی چلا کے بیٹھ گئی اور چکی خود ہی چل رہی ہے. جا کے دیکھا تو آٹا نکل کے پھیل رہا گھر کے اندر. دانا ایک نہیں گھر میں پیسنے کو, دانا ایک بھی نہیں پیسنے کو گھر میں. چکی میں سے آٹا نکل رہا اور پھیل رہا. سارا آٹا سمیٹ دیا, سارے برتن بھر لیے اور وہ کسی طرح چکی بندہ ہو کے دے. اور صحابی نے اس کا پارٹ اٹھایا چکی کا پتھر اس کو الگ رکھ دیا. بھائی اور آٹا کیا کریں گے؟ اور تندور کی طرف گئے تو سارا تندور بکرے کی چاپوں سے بھرا ہوا تیار. عرض کیا گیا رسول اللہ رات میں یہ ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر اس چکی کو چلنے دیتے تو قیامت تک اسی طرح چلتی رہتی, آٹا نکلتا رہتا. ہاں سبحان اللہ کہتے ہیں نا. یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ صحابی تھے, ہم صحابی نہیں ہیں. اللہ کے ساتھ یہی بدگمانی ہے, اللہ کے ساتھ یہی بدگمانی ہے کہ اللہ جو صحابہ کے ساتھ کر چکے وہ ہمارے ساتھ نہیں کریں گے. ارے خدا کی قسم کہیں یہ بات نہیں ہے. اللہ وہی ہے, وعدے وہی ہیں, اعمال وہی ہیں, امت وہی ہے. کوئی ایک چیز کی بدلی ہوئی نہیں ہے, ایک چیز کی بدلی ہوئی نہیں ہے. اللہ وہی, اعمال وہی, وعدے وہی, امت وہی. صرف بات اتنی ہے کہ اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا ہے. اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا. یہ جو خوب جم کے دعوت دیا کرو کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے, وعدے حکموں کے ساتھ ہے, اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے, وعدہ بھی نہیں ہے. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے, وعدہ بھی نہیں. جم کے دعوت دیا کرو جو قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہے. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے, وعدہ بھی نہیں ہے. پھر اسباب کی حیثیت کیا ہے کہ اسباب کی حیثیت کہ اسباب تو امتحان کے لیے ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اسے اسباب کی طرح منسوخ کرتے ہو, ہماری طرح منسوخ کرتے ہو. اسی میرے دوست عزیزوں یہ ہمارا موضوع ہے کہ عمل پیش کرو سب کے مقابلے میں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور کرنے کے ضابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. کائنات ضابطہ نہیں ہے. اس کی دعوت جم کر دیا کرو اور اس کی مشق بھی کیا کرو. اس دعوت نہیں ہے, دعوت کے ساتھ مشق بھی ہے. کہ کیا مشق ہے؟ دیکھو جیسے کہ حاجت پیش آوے نا, سب سے پہلے نماز کی طرف قدم اٹھاؤ. اسباب کتنے بھی یقینی سامنے ہوں, نماز کی طرف پہلا قدم اٹھاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا یہی مزاج بنایا تھا, اپنے صحابہ کا یہی مزاج بنایا. ایک صحابی نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ. آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ. اس لیے میرے دوست جم کر اس کی دعوت دیا کرو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور کرنے کے ضابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں, کائنات ضابطہ نہیں ہے. اس طرح ہمیں امت کو اعمال کی طرف لاؤ شکلوں کے مقابلے میں. امت کا اعمال کی طرف لاؤ شکلوں کے مقابلے میں. ہاں ہر عمل کا کمال علم کے ساتھ ہے. علم کے بغیر کسی عمل میں کمال نہیں. 2 چیزیں ہیں عمل کے ساتھ, ایک ایمان اور ایک علم. ہر عمل کے ساتھ 2 چیزیں لگی ہوئی ہیں, ایمان اور علم. ایمان کے اندر تو اخلاص اور احتساب دونوں چیزیں ہیں. اور علم کہ علم عمل کا طریقہ بتاوے گا, علم عمل کا طریقہ بتاوے گا. اسی میں دوست سمجھو ہمیں دعوت سے اس طرح کلمہ کا اخلاص مطلوب ہے کہ وہ حرام سے روک دینے والا ہے. اس طرح دعوت سے نماز کا اخلاص مطلوب ہے کہ یہ منکر سے روک دینے والا ہے. اسی طرح علم سے علم کا اخلاص بھی مطلوب ہے کہ علم اللہ اکبر کہ علم تو اللہ کی خشیت کے ساتھ ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ علم بھی 2 قسم کا ہے. علم بھی 2 قسم کا ہے, زبان کا اور دل کا. کہ علم 2 قسم کا ہے, زبان کا اور دل کا. زبان کا علم حدیث میں آتا ہے
العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. کہ زبان کا علم کہ اس سے انسانی خلا مصیبت بنے گا، قیامت میں اس کی پکڑ کا ذریعہ بنے گا. دیکھو میری بات یاد رکھے ہو، کثرت معلومات یہ علم کا موضوع نہیں ہے. صرف اس بات کی تحقیق کرنا کہ میرا رب مجھ سے کس وقت کیا چاہتا ہے، اتنا علم سیکھنا ہر مومن کے ذمے، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے ذمے فرض عین ہے. ہر ایک کے ذمے فرض عین ہے اتنا علم حاصل کرنا کہ میرا رب مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا چاہتا ہے. اس لیے میرے دوست عزیزو، ہمیں دعوت سے علم کا بھی اخلاص چاہیے. کہ میں نے عرض کیا کہ علم کے الفاظ بھی ہیں، علم کا اخلاص بھی ہے. اللہ نے حسر کے ساتھ فرمایا قرآن میں، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں. بعض صحابہ کے اقوال میں ملتا ہے کہ علم اللہ کے خشیے کے بغیر علم ہے ہی نہیں. وہ عالم نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو. وہ عالم نہیں ہو سکتا. ہاں اس کو معلومات ہو سکتی ہے، اور سمجھتے ہیں معلومات کے لیے اسلام کی شرط نہیں ہے. غیر مسلم کو بھی دین کے بارے میں معلومات ہو سکتی ہے، غیر مسلم کو بھی دین کے بارے میں معلومات ہو سکتی ہے. یہ معلومات کے لیے اسلام شرط نہیں ہے. مسلمان کے لیے تو کہ علم دل کا علم چاہیے جو اس کو اللہ کے احکام پر ڈال دے. اسے میرے دوستو عزیزو، ہمیں دعوت سے علم کا اخلاص چاہیے. بھائی سے دعوت سے علم کا اخلاص حاصل کیسے ہو؟ دیکھو، اللہ کے راستے کا جو نفر ہے، خروج ہے، یہ خروج، یہ ایمان، اعمال اور علم، ان تینوں میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. اللہ کے راستے کا نفر تفقہ فی الدین کا سبب ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب ایک ساتھ اللہ کے راستے میں نکل جائیں. نفر تو عام ہے، اس میں تو کوئی شک ہے نہیں. نفر تو عام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان شروع حکم امت کو ہے، حکم امت کو ہے نکلنے کا. لیکن صرف اشکال کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سب نکل جاؤ. مدارس ہیں، مساجد ہیں، مکاتب ہیں، دینی درسگاہیں ہیں، دین کے دوسرے شعبے ہیں، فتاوا ہیں، قضاء ہے، بہت کچھ ہے. یہ سب دین کے شعبے ہیں. ان شعبوں کی ذمہ داریاں، ان شعبوں کا حق ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ امت دین کی طلب لے کر انہی شعبوں کی طرف جائے گی، انہی شعبوں کی طرف جائے گی. اس لیے ہم بھی نہیں کہتے اور قرآن بھی یہ نہیں کہتا کہ دین کے شعبے چھوڑ کر نکل جاؤ. قرآن بھی یہ نہیں کہتا، بلکہ قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ سب ایک بار کی نکل جائیں. نعوذ باللہ کہیں اللہ کے راستے کی نفل حرکت اور اس نفل سے دین کے شعبوں کا استخفاف، اس کا ہلکا پن یا اس کی افادیت کا کم سمجھنا یا اس کی ضرورت کو اہمیت نہ دینا، اللہ نہ کرے کہیں یہ بات بیدانہ ہو جاوے. مدارس دین کے قلعے ہیں، مدارس دین کے قلعے ہیں، اور امت یہاں مطلوب ہے، امت یہاں مطلوب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیا کہ مناسب نہیں ہے کہ ایمان والے سب ایک ساتھ نکل جائیں.